بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام زین العابدین علیہ السلام نے بادشاہ کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، حق السلطان۔ اس کے فوراً بعد معلم کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ترتیب بھی ایک عزت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ استاد کے حقوق بادشاہ کے حقوق کے بعد ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معلم کا کیا حق ہے۔ سب سے پہلا حق فرماتے ہیں التعظیم لہ۔ نمبر 1، استاد کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ دوسرا حق والتوقیر لمجلسہ، استاد جس محفل کے اندر بیٹھا ہے اس محفل میں استاد کے بیٹھنے کی جگہ عزت والی ہونی چاہیے۔ اس کو کسی مسند پر بٹھایا جائے، کرسی پر بٹھایا جائے، اچھے مقام پر بٹھایا جائے۔ وحسن الاستماع الیہ، تیسرا حق، جب استاد بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو اس کی بات کو بڑی دقت اور غور و خوض کے ساتھ سنا جائے۔ والاقبال علیہ، استاد کا یہ حق ہے کہ استاد کے سامنے جب بیٹھے ہیں تو استاد کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، استاد کو پشت نہ کی جائے، پیٹھ نہ کی جائے۔ وَأَن لَا تَرْفَعَ عَلَيْهِ صَوْتَكَ، یہ بھی استاد کا حق ہے کہ آپ کی آواز استاد کی آواز سے اونچی نہیں ہونے چاہیے۔ وَلَا تُجِيبَ أَحَدًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ، یہ بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استاد کا حق ہے، اس حق کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جب وہ کسی طالب علم سے پوچھتا ہے، کسی شاگرد سے سوال کرتا ہے، تو چاہیے کہ وہی اس کا جواب دے، نہ کہ کوئی اور طالب علم جواب دے دے۔ وَلَا تُحَدِّثْ فِي مَجْلِسِهِ أَحَدًا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب استاد کے محفل میں بیٹھے ہوں، استاد کی مجلس میں بیٹھے ہوں، تو کسی اور کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَدًا، کسی کی بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استاد کے محفل میں برائی نہ کی جائے، غیبت نہ کی جائے۔ وَأَن تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَكَ بِسُوءٍ، اگر استاد کی برائی کی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ استاد معصوم نہیں ہے، اس کی کسی خامی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو تمہارا یہ حق بنتا ہے، استاد کا یہ حق ہے اور یہ حق ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس کا دفاع کریں، کہیں کہ اس کے اندر یہ برائی نہیں پائی جاتی ہے، یہ خامی نہیں پائی جاتی ہے۔ وَأَن تَسْتُرَ عُیُوبَهُ وَتُظْہِرَ مَنَاقِبَهُ، اس کے عیوب کا تذکرہ ہو تو ان کی پردہ پوشی کریں، اور ان کے مناقب اور خوبیوں کی بات ہو تو اپنے استاد کے خوبیوں کو بڑھ چڑھ کر بیان کریں، ظاہر کریں۔ وَلَا تُجَالِسْ عَدُوَّهُ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استاد کے مخالف کے ساتھ، استاد کے دشمن کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ جب فرماتے ہیں کہ یہ حقوق ادا کر دیں گے، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَهِدَتْ لَكَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ، اللہ کے ملائکہ گواہی دیں گے جب یہ حقوق ادا کر دیے، بِأَنَّكَ قَصَّدْتَهُ وَتَعَلَّمْتَ عِلْمَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا لِلنَّاسِ، کہ تم نے اللہ کی خاطر اور اللہ قصد قربت کے ساتھ تم نے اللہ کے علوم کو حاصل کیا ہے، اور اللہ کے لیے حاصل کیا ہے، لوگوں کے لیے علم حاصل نہیں کیا ہے، اور یہ علم کا حاصل کرنا تمہارے لیے عبادت اور بندگی خدا شمار ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنے اساتذہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔